أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة لأن تقولوا ما جاء
فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جس سے اللہ اپنی رضا پر چلنے والوں کو نجات کے راستے دکھاتا ہے اور اپنے حکم سے اندھیرے میں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا اور ان کو سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تو وہی مسیح ابن مریم ہے، وہ بے شک کافر ہیں۔ ان سے پوچھئے کہ اگر اللہ عیسیٰ ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو ہلاک کرنا چاہے تو اس کے آگے کس کی پیش چل سکتی ہے؟ اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر اللہ ہی کی بادشاہی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ کہو کہ پھر وہ تمہاری بدعمالیوں کے سبب تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم اس کی مخلوقات میں دوسروں کی طرح کے انسان ہو۔ وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے۔ اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر اللہ ہی کی حکومت ہے اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب، پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ جو ایک عرصے تک منقطع رہا، تو اب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آ گئے ہیں جو تم سے ہمارے احکام بیان کرتے ہیں، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری یا ڈر سنانے والا نہیں آیا۔ سو اب تمہارے پاس خوشخبری اور ڈر سنانے والے آ گئے ہیں اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائیو، تم پر اللہ نے جو احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو کہ اس نے تم میں پیغمبر پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تم کو اتنا کچھ عنایت کیا کہ اہل عالم میں سے کسی کو نہیں دیا۔ تو بھائیو، تم ارض مقدس یعنی ملک شام میں جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے چل داخل ہو، اور دیکھنا مقابلے کے وقت پیٹھ نہ پھیر دینا، ورنہ نقصان میں
پڑ جاؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ چھٹے پارے میں سورہ مائدہ کی آیات 16 تا 21 کی تلاوت اور ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ تلاوت فرما رہے تھے قاری فضل الحق۔ ہدیہ درود و سلام بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تمہارا مال اور اولاد ایسی چیز نہیں کہ تم کو ہمارا مقرب بنا دے، ہاں ہمارا مقرب وہ ہے جو ایمان لایا اور عمل نیک کرتا رہا، ایسے ہی لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب دگنا بدلہ ملے گا، اور وہ خاطر جمع سے بالا خانوں میں بیٹھے ہوں گے۔ حمد و ثنائے رب جلیل۔ زمین کے لوگ ہوں یا اہل عالم بالا، زمین کے لوگ ہوں یا اہل عالم بالا، ہر ایک زبان پہ ہے سبحان ربی العالی، تیرے قلم کی گواہی مرقع عالم، تیرے قلم کی گواہی مرقع عالم، دیے حسین خد و خال تو نے مٹی کو، تیرے جمع کے سانچوں نے آدمی ڈھالا، تھمائی مہر کو لیل و نہار کی ڈوری، تھمائی مہر کو لیل و نہار کی ڈوری، صبا کو سونپ دی آرائش گل و لالا، زمین تیرا کے منہ سے لگا دیا تو نے، زمین تیرا کے منہ سے لگا، مہو نجوم بھرا آسمان کا پیالہ، پڑھے قصیدہ وحدتی ہجوم کون و مکان، پڑھے قصیدہ وحدتی ہجوم کون و مکان، تو سب کا رب ہے کسی نے
تجھے نہیں پالا، مجھے ہی تو نے دیا اختیار لغزش بھی، مجھے ہی نے دیا اختیار لغزش بھی، مجھی پہ اپنی خلافتی کا بوجھ بھی ڈالا، اتار کر میرے سینے میں آگہی کے چاند، اتار کر میرے سینے میں آگہی کے چاند، بصیرتوں کا میرے گرد کھینچ دے حالا، ہر ایک سانس کو میری بنا چراغ حرم، ہر ایک سانس کو میری بنا چراغ حرم، نہ ہو ذرا بھی میرا نام عمل کالا، ہر کی زباں پہ ہے سبحان ربی الاعلی۔ نذرانہ حمد پیش کر رہے تھے مظفر وارسی، اور یہ کلام بھی انہی کا تھا۔ آئیے اب تقاریر کے سلسلے درس حدیث میں ڈاکٹر عامر حسن کی گفتگو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ عن واصل بن اسقع رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من باع عیبا لم یبینہ لم یزل فی مقت اللہ تعالی او لم تزل ملائکہ تلعنہ۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے خود سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس نے کوئی عیب والی چیز کسی کے ہاتھ فروخت کی اور خریدار کو وہ عیب نہیں بتایا تو اس پر ہمیشہ خدا کا غضب رہے گا، یا یہ فرمایا اس پر فرشتے لعنت کرتے رہیں گے۔ سامعین کرام، اس حدیث میں کاروبار اور تجارت سے متعلق ایک اہم اخلاقی اور شرعی اصول کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی عیب دار چیز فروخت کے لیے ہے تو اس کو اس چیز کا عیب فروخت کے وقت بیان کرنا ضروری ہے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہوگا، یا اس پر ہمیشہ فرشتے لعنت کرتے رہیں گے۔ اور جو شخص اللہ کے غضب یا فرشتوں کی لعنت کا موجب بن گیا تو اس کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہاں پر یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم خسارہ کسے سمجھتے ہیں، دنیا میں مال کی کمی کو یا آخرت میں جہنم کے عذاب کو؟ اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں تو کوئی بھی شخص عیب دار چیز بغیر اس کا عیب بیان کیے فروخت نہیں کرے گا۔ اس دکاندار کے لیے کسی چیز کا عیب بغیر بیان کیے فروخت کرنا جائز ہی نہیں ہوگا، جو آخرت کے اوپر یقین رکھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ بغیر عیب بتائے کوئی چیز فروخت کرے گا اور جو اس کو منافع ملے گا وہ آخرت کے اس خسارے سے بہتر ہے، تو پھر وہ اس کے لیے کیا ہی کہنے۔ لیکن ایک شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے اندر اسے نقصان ہو رہا ہے، خسارہ ہو رہا ہے، کہ ایک عیب دار ہوئی چیز وہ فروخت کر رہا ہے، اس کو اس کی قیمت کم ملے گی اور اس کے مقابلے میں وہ آخرت کے عذاب کا موجب ہو رہا ہے، تو اس کو اس کے اس خسارے کی اہمیت کا اندازہ نہیں کہ یہ خسارہ جو آخرت کے اندر اس کو نصیب ہو رہا ہے وہ اس دنیا کے خسارے سے بہت بڑا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو
اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ نظر آخرت پہ ہوگی، آخرت کے عذاب کے اوپر ہوگی۔ وہ دنیاوی اس ذرا سے خسارے کو قبول کر لے گا، لیکن آخرت کے خسارے کو کبھی قبول نہیں کر لے گا۔ ہمارے بازاروں میں ہمارے فروخت کے لیے ہر طرح کی چیزیں آتی ہیں۔ ایک شخص ایک چیز خریدتا ہے، منڈی سے وہ غلہ لے کر آتا ہے، سبزی لے کر آتا ہے، پھل لے کر آتا ہے۔ جب وہ اپنی دکان پر اس چیز کو کھولتا ہے، اس میں کچھ خراب مال بھی ہوتا ہے، کچھ صحیح مال بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اگر اس خراب مال کو صحیح مال کے ساتھ ملا دے اور جو شخص خرید رہا ہے اس کو اس کا بیان نہ کرے کہ میں اس کے ساتھ خراب مال بھی ملا کر فروخت کر رہا ہوں، تو وہ اس خسارے اور اس وعید کا مستحق ہوگا جو اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ ہمارے بازاروں کے اندر 2 نمبر چیز کو اس طرح فروخت کیا جاتا ہے کہ جیسے وہی صحیح ہے، حقیقت میں وہ 2 نمبر چیز ہوتی ہے۔ ملاوٹ کی جاتی ہے، چیزوں کے اندر ایسی چیزیں شامل کی جاتی ہیں جس کے ذریعے سے انسان کی صحت کا نقصان ہوتا ہے، اس کے دیگر چیزوں کا نقصان ہوتا ہے، اس کے مال کا نقصان ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس ملاوٹ کو اور عیب دار چیز کو صحیح چیز کے ساتھ فروخت کرنے سے منع کیا گیا۔ لیکن اگر ضروری ہو، اگر ایسی نوبت آ جائے تو شریعت نے اس بات کی رخصت رکھی ہے کہ اس عیب دار چیز کا عیب بیان کر دیا جائے، تو اس صورت میں وہ اس آخرت کے اس وعید سے بچ جائے گا۔ ہمارے سلف صالحین کا یہ طریقہ ہوتا تھا، یہ طرز عمل ہوتا تھا کہ اگر ان کے پاس کوئی عیب دار چیز ہوتی تھی تو اس کو فروخت کرتے وقت اس کا نقص بیان کر دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کے پاس کچھ کپڑے آئے فروخت کے لیے، اور ان میں سے کچھ کپڑوں کے اندر عیب تھا، نقص تھا۔ انہوں نے اپنے غلام کو اس بات سے آگاہ کیا کہ جب تم اس چیز کو فروخت کرو، اس عیب دار کپڑے کو فروخت کرو، تو خریدار کو اس عیب سے متعلق آگاہ کر دینا۔ اس غلام کو یہ بات یاد نہ رہی اور اس نے خریدار کو بغیر عیب بتائے اس چیز کو، اس کپڑے کو فروخت کر دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس کے اوپر وہ سخت پشیمان ہوئے اور اس حوالے سے اس کی تلافی کرنے کے لیے صدقہ و خیرات کرتے رہے۔ یہ دیکھیے کتنا عظیم طرز عمل تھا ہمارے سلف صالحین کا کہ وہ آخرت کے نقصان کو برداشت کرنے کے لیے کسی طور پہ بھی تیار نہیں تھے، اور دنیا کا دنیاوی مال و متاع کا نقصان کو قبول کر لیتے تھے تاکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو سکے اور کسی صورت بھی اللہ تعالیٰ کے غضب یا فرشتوں کے لعنت کا موجب نہ بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان ذریعے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تقریر کے سلسلے درس حدیث میں گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر عامر حسن۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص ایک بار مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ دلوں کی تہ میں پوشیدہ محبت دیکھنے والا، دلوں کی تہ میں پوشیدہ محبت دیکھنے والا، وہ محبوب خدا جذبوں کی وسعت دیکھنے والا، جہاں میں سننے والا
ان کہے الفاظ چاہت کے جہاں میں سننے والا ان کہے الفاظ چاہت کے وہی ہے ان لکھے حرف ارادت دیکھنے والا وہی ہے ان لکھے حرف ارادت دیکھنے والا مکان و لا مکان کی شوکتیں زیر قدم اس کے مکان و لا مکان کی شوکتیں زیر قدم اس کے وہ موجود عدم کی ہر ولایت دیکھنے والا وہ موجود عدم کی ہر ولایت دیکھنے والا نہ جھپکی آنکھ جس کی روبروئے جلوے باری نہ جھپکی آنکھ جس کی روبروئے جلوے باری سرے قوسین ذات رب عزت دیکھنے والا سرے قوسین ذات رب عزت دیکھنے والا شبستان ہرا کیوں کر نہ بنتا مرکز عرفان شبستان ہرا کیوں کر نہ بنتا مرکز عرفان کہ ہے پہلے پہل نور نبوت دیکھنے والا دلوں کی تہ میں پوشیدہ محبت دیکھنے والا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے سلامت علی خان. کلام تھا حفیظ طائب کا. عجیب اعلیٰ اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں ڈاکٹر عمر حیات انصاری کی گفتگو سنتے ہیں. کسی موقف یا نیریٹو کی صحت اور حقانیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اس موقف کا حامل اس پر کس حد تک قائم رہتا ہے اور اس کا طرز استدلال کس حد تک ٹھوس اور معیاری ہے.
صحیح اور درست موقف یا نقطہ نظر باقاعدہ اصول پر مبنی، فطرت سے قریب تر اور ٹھوس اور ناقابل تردید دلائل و شواہد سے ثابت شدہ ہوتا ہے۔ ایسا نقطہ نظر بنیادی طور پر اس ضابطہ ہدایت سے اخذ ہوتا ہے جو کسی مخلوق کی طرف سے نہیں، بلکہ اس کا اہتمام اس ذات نے کیا جس کی مشیت اور دست قدرت پوری کائنات کی تخلیق میں کار فرما ہے۔ بنیادی اصولی موقف اسی ذات کے حوالے سے ہے کہ وہ ہر لحاظ سے وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا ہمسر و ثانی نہیں، لم یکن لہ کفوا احد، کوئی کسی بھی لحاظ سے کسی بھی انداز سے اس جیسا نہیں، لیس کمثلہ شیء، خالق برحق اور قادر مطلق ہونے کے ناطے صرف اسی ذات کا حق ہے کہ وہ لائق حمد و ثنا ہو، اور اسی ذات کا حق عبادت و بندگی ہے، کیونکہ اصول یہ بھی ہے کہ معبود و مسجود صرف وہ ہوتا ہے جو ہر شے، ہر مخلوق کا خالق بھی ہو، اور اس حوالے سے تمام تر دلائل و شواہد اس نقطے پر منتج ہوتے ہیں کہ وہ ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، لہٰذا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بظاہر تو یہ جملہ بہت مختصر سا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ازلی و ابدی سب سے بڑی سچائی کا یقینی احساس دلاتا اور اسے پختہ تر کرتا ہے۔ یہ جملہ حق و صداقت کا بنیادی اور حقیقی سرچشمہ اور مصدر و ماخذ ہے۔ اس جملے میں حکم اور قانون کی حقیقی حکمرانی کا سبق اور پیغام ہے کہ اصل حاکمیت و حکمرانی اللہ کی ہے، عبادت و بندگی صرف اور صرف اس کا حق ہے، یہ حق کسی اور کی طرف منسوب کرنا سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ جملہ معبود برحق کا اس بات اور معبودان باطل کی نفی کرتا ہے کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری۔ یہ وہ بات ہے جسے نقطہ توحید سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جو تمام انبیاء رسول علیہ السلام کی تعلیم کی بنیاد اور قدر مشترک ہے۔ ہر نبی علیہ السلام نے اپنی اپنی قوم سے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ تاکید اور تکرار کے ساتھ جو بات فرمائی وہ یہی کہ لا الہ الا اللہ۔ نقطہ توحید اس قدر ٹھوس، شفاف اور برحق ہے کہ سب سے زیادہ استقامت اور ثابت قدمی کا متقاضی ہے، اور اس ثابت قدمی کی اولین، بہترین، روشن اور زندہ مثالیں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی شخصیات ہیں۔ اس ضمن میں سیرت انبیاء کرام علیہم السلام کا مطالعہ نہایت ضروری ہے، تاکہ یہ آگاہی حاصل ہو کہ اس راہ میں ان کو کیسے کیسے کٹھن، پرآشوب اور اذیت ناک حالات کا سامنا کرنا پڑا، مگر ان کے پائے استقلال میں کبھی لغزش نہ آئی، اور انہوں نے کمال استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ کا ابلاغ جاری رکھا کہ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے یہ ثابت کیا کہ اس پر سمجھوتے کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں، کچھ بھی ہو جائے اس موقف سے پیچھے نہیں ہٹا جائے گا۔ اس سلسلے میں تاریخ نبوت ایسی مثالوں سے رقم ہے کہ انسان اگر ان کے حوالے سے ذرا سا بھی سنجیدہ ہو تو بحر حیرت میں ڈوب جائے۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے کلمہ حق کی سربلندی کے لیے 9.5 صدیاں گزار دیں۔ اصولی موقف پر استقامت کا اتنا طویل دورانیہ کوئی مثال نہیں۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیجیے، ایک سے بڑھ کر ایک ایسی آزمائشوں سے عبارت ہے کہ کوئی مثال نہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ توحید پرستی اور اس کے پرچار کے حوالے سے آنے والے ہر دور کے لیے استعارہ بن گئے کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے،
صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ صاحب الحوت حضرت یونس علیہ السلام کی آزمائش اپنی نوعیت میں الگ ہی انوکھی آزمائش تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اذیت ناک طویل بیماری کو جس صبر و ثبات سے برداشت کیا، صبر ایوب تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ حوالہ بن گیا۔ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات و واقعات پر نظر دوڑائیں کہ باپ بیٹا کس طرح اپنوں ہی کے ہاتھوں سال ہا سال تک اذیت ناک آزمائش میں مبتلا رہے، مگر زبان پر حرف شکایت لانے کی بجائے فصبر جمیل کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام راہ حق میں اپنی اپنی اقوام کے ہاتھوں کیسے کیسے پریشان کن حالات سے گزرے، کوئی محتاج بیاں عنوان نہیں ہے، جو تلخ سے تلخ تر حقائق سے عبارت ہے۔ یہاں تک کہ مخالفین نے شدت مخالفت میں بعض نبیوں کو قتل تک کرنے سے بھی دریغ نہ کیا، اور پھر سلسلہ نبوت جس ذات پر منتج ہو کر اپنے نقطۂ کمال کو پہنچا، اس ذات اقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک طرف تو انبیاء سابقین علیہ السلام میں پائے جانے والے تمام اوصاف حمیدہ کو جمع کر دیا، اور دوسری طرف اسی ذات مبارکہ کی حیات و سیرت سب سے زیادہ رنج و الم اور آزمائشوں سے عبارت ہوئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ آپ فرمایا کرتے کہ راہ حق میں جتنا مجھے ستایا اور تنگ کیا گیا کسی اور کو نہیں، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد نبوت گزشتہ تمام صدیوں پر ہر لحاظ سے بھاری ہے، جس میں دیگر تمام اوصاف حمیدہ کے ساتھ ساتھ راہ حق میں استقامت اور ثابت قدمی کا یہ عالم کہ چچا نے کہا کہ بیٹا دشمن کے عزائم بہت خطرناک ہیں، اگر ہو سکے تو اپنے موقف پر ذرا نظر ثانی کر لو۔ ارشاد فرمایا، چچا جان اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے پر چاند بھی لا کر رکھ دیں اور اس کے بدلے میں یہ مطالبہ کریں کہ میں اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جاؤں تو ایسا ممکن نہیں، یہاں تک کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں یا اس راہ میں میری جان چلی جائے۔ آپ کی محبت اور پیروی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام نے بھی اطاعت و اتباع کا صحیح معنوں میں حق ادا کرتے ہوئے کلمہ حق پر استقامت کے ایسے ایسے مظاہرے پیش کیے جن پر ہمیشہ فخر کیا جاتا رہے گا۔ حضور اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کے ہر خاص و عام کے لیے بھی ہے کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس موقف پر ثابت قدم ہو جاؤ۔ استقامت کی یہ لازوال داستان اسلامی زندگی کا جزو لا ینفک ہے، اگر یہ نہیں تو مسلمانی بے روح ہے۔ راہ حق میں استقامت اسلامی معاشرے کی مستقل قدر ہے، اس کی قوت و طاقت کا مظہر ہے۔ انتہائی غیر معمولی بات ہے کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اعلیٰ اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر عمر حیات انصاری۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ کاموں کو چھوڑ دے۔ ادھر بھی کوئی ابر رحمت کا چھینٹا، ادھر بھی نظر بے سہاروں کے والی، نگاہوں میں ہے تیری بخشش کا عالم، کھڑے ہیں تیرے در پہ تیرے سوالی، ادھر بھی کوئی ابر رحمت کا چھینٹا،
ادھر بھی نظر بے سہاروں کے والی، ہمیں پھر عطا ہو جلال ابو ذر، ہمیں پھر عنایت ہو شان بلالی، ہمیں پھر عطا ہو جلال ابو ذر، ہمیں پھر عنایت ہو شان بلالی، دمکتے رہیں تیرے گنبد کے جلوے، دمکتے رہیں تیرے گنبد کے جلوے، سلامت رہے تیرے روضے کی جالی، دمکتے رہیں تیرے گنبد کے جلوے، سلامت رہے تیرے روضے کی جالی، ادھر بھی کوئی ابر رحمت کا چھینٹا، ادھر بھی نظر بے سہاروں کے والی، بجا ہے کہ ہم تشنگان کرم کا، عمل کی حقیقت سے دامن ہے خالی، بجا ہے کہ ہم تشنگان کرم کا، عمل کی حقیقت سے دامن ہے خالی، مگر یہ شرف بھی کوئی کم نہیں ہے تیری ذات سے، نسبت ہے عالی، مگر یہ شرف بھی کوئی کم نہیں ہے تیری ذات سے، نسبت ہے عالی، ادھر بھی کوئی ابر رحمت کا چھینٹا، ادھر بھی نظر بے سہاروں کے والی۔ برگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مظہر الدین کے گلہ عقیدت پیش کر رہے تھے منصور تابش۔ آپ نے پوچھا ہے، آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں مولانا سلیم اللہ عبد الباقی خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محمد احمد صاحب بکر سے پوچھتے ہیں، آج کل معاشرہ میں ذہنی ناآسودگی کی وجہ سے طلاقوں کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے، گھر اجڑ رہے ہیں۔ پہلے میاں بیوی کی ناچاقی میں رشتہ دار اور دوست احباب مثبت کردار ادا کر کے صلح صفائی اور رجوع پر زور دیتے تھے، اب ایسا بھی بہت کم ہے۔ خلع کے واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ فیملی کورٹ سے جاری ہونے والا خلع کا آرڈر درست ہے؟ اور کیا یہ خلع کا آرڈر کسی دوسری جگہ خاتون کی شادی کے جواز کے لیے کافی ہے؟
جناب محمد احمد صاحب، آپ نے جس سماجی پریشانی اور مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے وہ واقعی انتہائی پریشان کن بات ہے، جس کی روک تھام اور سد باب کے لیے انتہائی سنجیدگی اور فکر مندی کے ساتھ غور و فکر کرنے اور عملی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات اور دین اسلام کے زرعی اصولوں اور اعلیٰ اخلاقی اقدار سے دور اور لا تعلق ہوتے جانے کی وجہ سے جس طرح ہماری زندگی عمومی طور پر اصول خداوندی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا کہ جو لوگ ذکر الہی اور یاد خدا سے منہ موڑتے ہیں ان کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے کے تحت بہت سی مشکلات میں گری ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک یہ سماجی اور معاشرتی پہلو بھی ہے کہ ہمارا خاندانی اور عائلی نظام بھی دین اسلام کی تعلیمات اور ہدایات سے دور ہونے کی بنا پر بہت سی ناہمواریوں اور اونچ نیچ کا شکار ہے۔ نکاح آپس میں الفت و محبت اور جوڑنے کا ذریعہ ہے، اتحاد اور یگانگت کا سبب اور بہانہ ہے، جبکہ طلاق سے ان نیک مقاصد کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ لہذا طلاق انتہائی مجبوری کی صورت میں جائز رکھی گئی ہے، بغیر ضرورت اس کو ناپسند کیا گیا ہے، کیونکہ اس سے اللہ کی نعمت کی ناشکری ہوتی ہے، خاندان اور معاشرے بکھر جاتے ہیں اور قریب ترین رشتوں میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہے۔ لہذا جہاں تک ہو سکے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ نزاع کی صورت میں اور اختلاف کے موقعوں پر زوجین کے درمیان مصالحت و مفاہمت ہی شریعت مطہرہ کی اولین ترجیح اور اختیار ہے، مگر جیسے آپ نے سوال میں ذکر کیا ہے کہ اب اس نفسہ نفسی اور خود غرضی کے دور میں مصلحانہ کردار اپنانے والے بھی بہت کم ہوتے ہیں، ہر ایک اپنی پریشانیوں کا دکھڑا اور رونا رو رہا ہے۔ یہاں ہم ذرا اس بات پہ غور کریں کہ آخر اس مقدس رشتے کی بے قدری اور بے توقیری کی وجوہات کیا ہے۔ بہت سی باتیں ان وجوہات میں شامل ہیں، جن میں نمایاں طور پر چند باتیں یہ ہیں: برداشت کی کمی، میاں بیوی کا ایک دوسرے پر اعتماد کا نہ ہونا، گھریلو اور سماجی مشترکہ ذمہ داریوں کو شیئر نہ کرنا، خواتین اکثر اپنی بہنوں یا سہیلیوں کی خوشحالی دیکھ کر اپنے خاوند کی تنگ دستی پر اس سے متنفر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مردوں کا مالدار سسرال سے مادی فوائد کی امید اور لالچ کرنا اور یہ امیدیں پوری نہ ہونے پر طلاق کی نوبت تک پہنچنا۔ اسلام کے اندر جائز اور مستحب ایک سے زیادہ شادیوں کے معاملے میں خواتین کا بیجا طور پر زیادہ حساس ہونا اور اسی بات کو جھگڑے کا بنیاد بنا کر طلاق کا مطالبہ کرنا۔ گھریلو زندگی میں ایثار اور قربانی کی بجائے خود غرضی اور اپنی مرضی و خواہشات کو مقدم سمجھنا، سنجیدگی کی بجائے سطحی جذبات پر مبنی رشتوں کا استوار ہونا، اسی طرح بہت سے وجوہات ہیں۔ لہذا ان اسباب اور عوامل پر غور کیا جائے، جہاں جس کیس میں جو وجہ نزاع بنتی ہے اس کے ازالے کی کوشش کی جائے، اور عمومی طور پر زندگی طرفین پر اعتماد کے ساتھ اس احتیاط کے ساتھ گزاری جائے کہ ان اسباب و عوامل کو کسی کی عائلی زندگی میں داخل ہونے کا راستہ ہی نہ مل سکے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ خاندان کے بڑے بزرگ اور سمجھدار لوگ جو ماشاءاللہ قبل از وقت ہواؤں کا رخ سمجھ جاتے ہیں، وہ اس نوبت تک بات کو پہنچنے ہی نہ دے، اپنا کردار ادا کرے، کھل کر مشکلات پہ گفتگو کرے اور ان کا حل نکالے، وہ حل جو ایک خاندان کو جوڑے رکھنے کا ذریعہ بنے، نہ کہ اس کو توڑنے اور بکھیرنے کا سبب ہو۔ باقی جہاں تک عدالتی خلا کی بات ہے تو یہ معاملہ ہر کیس میں الگ طرح سے دیکھا جائے گا کہ عدالت نے یہ فیصلہ عورت کے حق میں کیوں اور کس بنیاد پر دیا ہے۔ ہر کیس کے دستاویزات اور شواہد و ثبوت دیکھ کر کچھ کہا جا سکتا ہے۔ البتہ عمومی اصول یہ ہے کہ خلا بھی دیگر مالی معاملات کی طرح ایک معاملہ ہے، اور ان معاملات کے معتبر ہونے کے لیے جانبین یعنی طرفین کی رضامندی ضروری ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح خلا کے معتبر اور اثر انداز ہونے کے لیے زوجین یعنی میاں بیوی کی رضامندی ضروری ہے، اور اس میں شوہر کی اجازت
اور رضامندی کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ البتہ بعض مخصوص حالات میں جب تمام تر حجتیں پوری کی جائے یا شوہر نکاح کے مصالح اور مقاصد کو ادا کرنے سے عاجز آ جائے تو بزور عدالت شوہر کو ان کی ادائیگی پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ پھر بھی نہ کرے، ہمارے عدالتی سسٹم کے تحت اس کے نام بار بار سمن بھیجا جائے، سمن کی وصولی اور تعمیل بھی ہو جائے، مگر وہ عدالت حاضر نہ ہو، نہ ہی بیوی کو وہ طلاق دے اور نہ ہی نان و نفقہ اور رہائش، اور بیوی اس سے طلاق یا خلع لینا چاہے، تو ان مخصوص حالات میں جب شوہر کا قصد اور ارادہ ہی یہی ہو کہ اس کو ستانا ہے، تنگ کرنا ہے اور اس کی زندگی کو عذاب کی شکل میں تبدیل کرنا ہے، تو ان حالات میں قاضی کو یہ شرعی اختیار حاصل ہے کہ وہ شوہر کی مرضی اور اجازت کے بغیر بھی میاں بیوی میں تفریق کر سکتا ہے، ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر سکتا ہے، چاہے وہ خلع کی ڈگری جاری کرے یا شوہر سے طلاق دلوائے یا تنسیخ نکاح کرے۔ اور ایسی صورت میں ہونے والی جدائی شرعاً صحیح ہے، جو باقی احکام شرعی کو ملحوظ خاطر رکھ کر نکاح اور طلاق اور عدت سے متعلقہ جو معاملات ہیں ان آداب اور احکام کو ملحوظ خاطر رکھنے کے بعد کسی بھی آگے رشتے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ واللہ تعالی اعلم۔ آپ نے پوچھا ہے، آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے تھے مولانا سلیم اللہ عبد الباقی خان۔ سامعین، اگر آپ بھی اس سلسلے میں کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجیے۔ انچارج پروگرام حی علی الفلاح، پوسٹ باکس نمبر 2010، یعنی 2010، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں سورہ انفال کی آیات 29 تا 32 کے مضامین کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں حافظ محمود اختر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، مومنو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے وہ تمہارے اندر حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت پیدا کر دے گا، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا، تو وہ تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کو یاد کریں جب کافر لوگ آپ کے بارے میں چال چل رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا جان سے مار ڈالیں یا وطن سے جلا وطن کر دیں۔ تو ادھر تو وہ چال چل رہے تھے اور ادھر اللہ تعالیٰ اپنی چال چل رہا تھا، اور خدا سب سے زیادہ بہتر چال چلنے والا ہے۔ جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کلام ہم نے سن لیا ہے، اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی تیار کر سکتے ہیں، اور یہ ہے ہی کیا، صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں۔ اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہ قرآن تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب ہم پر بھیج دے۔ سامعین محترم، اس وقت آپ نے سورۃ الانفال کی آیات 29 تا 32 کی تلاوت اور ان کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ آج کی زیر مطالعہ
پہلی آیت مبارکہ میں فرمایا گیا ہے اگر ہم اپنے اندر تقوی پیدا کریں تو اللہ تعالی ہمارے اوپر کئی پہلوؤں سے احسانات اور انعامات فرمائیں گے۔ تقوی کا معنی اللہ کا خوف ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر عمل کرنے سے پہلے انسان یہ دیکھ لے کہ اس کام کی اجازت اللہ نے دی ہے یا نہیں۔ اگر اجازت دی گئی ہو تو وہ کام کر لیا جائے، اگر اس سے منع کیا گیا ہو تو اس سے رک جائے۔ ہر کام کرتے ہوئے ذہن میں رکھا جائے کہ میری نیت اور ارادہ کو اللہ جانتا ہے۔ کوئی عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ دل کے ارادے کو جانتا ہے اور اسی کے مطابق انسان کو اجر دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ہمیں آگاہ کیا گیا ہے کہ اگر ہم اپنے دینی فرائض اور اچھے اعمال اور دنیاوی کام اللہ کی طرف سے مسئولیت اور مواخذے کو ذہن میں رکھ کر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہر قدم پر ہمارا مددگار ہوگا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 194 میں فرمایا ان اللہ مع المتقین، یعنی اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کا ساتھی اور مددگار ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 3 میں فرمایا کہ جو شخص دنیا میں تقوی اختیار کرتا ہے اللہ دنیا کے معاملات میں اسے مشکلات سے نکلنے کے راستے پیدا کر دیتے ہیں اور ایسے راستوں سے اسے رزق دیتے ہیں کہ جن سے رزق ملنے کا اس کے ذہن میں گمان بھی نہیں ہوتا۔ انسان معاشی جدوجہد کرتے ہوئے بہت سے ایسے کام محض اس لیے کر گزرتا ہے کہ اسے خوف ہوتا ہے کہ اگر میں نے درست طریقہ اختیار کیا تو اس پر مجھے مالی نقصان ہو جائے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف کو ذہن میں رکھتے ہوئے شریعت کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق تمام حقداروں کا حق ادا کرے گا اور کاروبار میں اللہ کے اصولوں کے مطابق، اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے کسی خسارے سے بچا لیں گے اور رزق کے وسیع ہونے کے دروازے بھی اس پر کھل جائیں گے۔ سورۃ الانفال کی زیر مطالعہ آیات میں بھی فرمایا گیا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو آخری کامیابی اور فتح تمہاری ہی ہوگی۔ اس آیت میں فرمایا یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہیں فرقان عطا کریں گے۔ فرقان کا معنی ہے الگ الگ کرنے والی چیز، فرق کرنے والی چیز، الگ الگ کرنے والی اور فرق کرنے والی چیز۔ مفسرین نے فرقان کا ایک معنی یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کا تقوی دل میں رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ فتح و کامیابی عطا کر کے دوسروں سے الگ کر دیتے ہیں کہ پتہ چل جائے اور واضح ہو جائے کہ اللہ سے ڈرنے والے کس طرح کامیاب ہوتے ہیں اور دوسرے کس طرح ناکام ہوتے ہیں۔ اس میں یہ مفہوم بھی موجود ہے کہ تقوی اختیار کرنے والوں کے کاموں کے نتائج اچھے انجام کے اعتبار سے اس قدر واضح ہوتے ہیں کہ تقوی اختیار کرنے کا نتیجہ سب کو معلوم ہو جاتا ہے۔ فرقان کا ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنے سے متقی کے دل میں ایک برکت اور ایک ایسی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ مختلف معاملات کو ایک منفرد انداز سے دیکھتا ہے، اس کی بصیرت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی بصیرت اور باطنی صلاحیت کے بارے میں فرمایا کہ مومن کی فراست میں اللہ کا عطا کردہ ایک نور ہوتا ہے اور وہ اسی روشنی سے معاملات کو دوسرے لوگوں سے ایک منفرد انداز سے دیکھتا ہے۔ ہماری آیت زیر مطالعہ میں تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے انعامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ متقی لوگوں کو ہی کامیابی عطا فرماتے ہیں، وہ ہر کام میں کامیاب و کامران ہوتے ہیں۔ اللہ ان میں ایک خصوصی صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں، ان کے سابقہ گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں اور ان پر اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے۔ ہماری آج کی زیر مطالعہ دوسری آیت میں
مشرکین مکہ کی اس سازش کی ناکامی کا ذکر ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے سازش تیار کی۔ کفار کے تمام قبیلوں نے مل کر سازش تیار کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو آپ کو قید کر لیا جائے کہ آپ دعوت دین سے رک جائیں، یا آپ کو شہید کر دیا جائے، یا آپ کو مکہ سے نکال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش سے آپ کو آگاہ فرما دیا۔ آپ ان کے سامنے سے گزر کر ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے مدینہ کی طرف ہجرت فرما گئے۔ ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے گئے یا ان پر نیند طاری کر دی گئی۔ وہ ندامت سے ہاتھ ملتے رہ گئے کہ آپ انہیں کس طرح رسوا کرتے ہوئے سلامتی کے ساتھ گزر گئے۔ یہ واقعہ ایک نشانی بھی ہے کہ جس طرح کافروں کے تمام منصوبوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی سے ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے گزر گئے، اللہ تعالیٰ مومنوں اور آپ کے دین کو بھی تمام سازشوں کے باوجود کامیابی عطا فرمائیں گے۔ آج کی آیت نمبر 31 میں کفار مکہ کی ضد اور ہٹ درمی کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ قرآن کی دعوت کو قبول کرنے کی بجائے یہ کہتے تھے کہ قرآن تو گزرے ہوئے زمانوں کے لوگوں کی ایسی داستانیں ہیں جو ایک تسلسل سے ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتی چلی آ رہی ہیں اور جن کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بات مشرکین مکہ کی جہالت اور کفر پر ڈٹ جانے کی مثال ہے۔ قرآن مجید کی آواز جس کان میں پڑ جاتی تھی وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہ سکتا تھا۔ اس کے الفاظ، اس کی فصاحت و بلاغت اور اس میں بیان شدہ حقائق ہر شخص کو متاثر کرتے تھے۔ کفار کے بڑے بڑے سرداروں نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ انہوں نے قرآن جیسا کلام کبھی نہیں سنا، اور ان کے ایک لیڈر نے اعتراف کیا تھا کہ یہ کلام غالب آنے والا کلام ہے، یہ تو نہ کسی شاعر کا کلام ہے، نہ کاہن کا کلام، نہ کسی جادوگر کا کلام۔ اسی لیے تو انہوں نے یہ انتظام کر رکھا تھا کہ جہاں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے وہاں بچے شور مچائیں تاکہ قرآن مجید کی آواز کسی کے کان میں نہ پڑ سکے۔ کفار کے بڑے سردار راتوں کو چھپ چھپ کر کعبہ کی دیواروں سے لگ کر اس وقت قرآن مجید کی آواز سنتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کعبہ کے اندر فرماتے تھے۔ اگر یہ پرانے زمانے کے قصے کہانیاں تھا تو یہ لوگ اس سے اس قدر متاثر کیوں ہو گئے کہ قرآن نے انہیں اس جیسا کلام یا اس جیسی ایک صورت لانے کا چیلنج دیا لیکن وہ اس کی مثال نہ لا سکے۔ جس کلام نے گزشتہ قوموں کے حالات نہایت صحت کے ساتھ بیان کیے، کائنات کے اسرار اور حقائق بیان کیے، یا وقت گزرنے کے ساتھ وہ حقائق منظر عام پر آ رہے ہیں۔ سماجی علوم کی بنیادیں جس کتاب نے دیں، انسانیت کو علم و حکمت کا سبق دیا اور عربوں کو گمراہی سے نکال کر علم اور تہذیب کی طرف لگا دیا، کیا یہ کتاب گزشتہ لوگوں کے احوال پر ہی مشتمل ہو سکتی ہے؟ آئیے پروگرام کے اختتامی لمحات میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ہمارے رب، ہمارے ساتھ نرمی فرما، آمین۔ ہماری خطاؤں، لغزشوں اور غفلتوں سے درگزر فرما، ہم پر اپنی رحمت کی برکھا برسا، ہماری اولادوں کو دین اور دنیا کی خیر عطا فرما، انہیں بہتر مستقبل عنایت کر اور انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جتنے مسلمان مرد، عورتیں، بچے بچیاں گھروں میں، ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، یا اللہ ان کے علاج کو ان کی شفا کا ذریعہ بنا۔